فاضل صاحب، جناب آپ ملتے ہیں خان صاحب سے، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن رہا ہے، یہاں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لاہور میں کورٹ نے دوبارہ کہا ہے کہ آپ انتظامیہ سے رجوع کریں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی رمضان کے بعد ایک بڑی تحریک برپا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کا جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے وہ کسی حتمی شکل میں نہیں ہمیں دکھائی دے رہا، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فواد چوہس صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک قومی حکومت تشکیل میں لائی جائے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس تو بن نہیں رہا، قومی حکومت کاہے کو اور کیسے بنے گی؟ دیکھیں سر، یہ نیشنل گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کی بیکنگ آپ کو کسی قانون اور لا کے تحت ہونی چاہیے نا۔ تو میں تو جس کانسٹیٹیوشن کو میں نے پڑھا ہے، لا کو دیکھا، اس میں یہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں اب اس کی جو ایک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر ہے سمپل سا معاملہ ہے، جو میجورٹی ہے وہ حکومت کرتا ہے اب پاکستان کے نظام میں، اور وہی پارٹی کو حکومت کرنی چاہیے، کیونکہ رسپانسبلٹی بھی بعد میں اس کی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے باب وولمر کی مثال دی نا کہ کمٹمنٹ ٹو دا کاز ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ میری کمٹمنٹ ٹو دا ووٹرز ہی نہیں ہے تو میرا کاز پھر ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا۔ تو ظاہر ہے میں جن کی پرچی پہ ہوں میرا ان کے ساتھ کاز ہوگا۔ اسی طرح سے جو گرینڈ نیشنل الائنس کی آپ بات کریں نا، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، اس میں اجمل ہماری ایک بریک تھرو ہوا ہے اور ہم اس کے آگے چل رہے ہیں۔ اب ہم اس کو یہ آپ کہیں کہ اوور نائٹ ہم ساری جماعتوں کو ایک پہ لے آئیں پیج پہ، وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر جماعت کا اپنا مزاج ہے، اپنا منشور ہے، اپنا ایک ان کا ایک ورکرز کا یا ایک اوپر سے لے کے نیچے تک ایک سوسائٹی کے حصے میں وہ پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، جغرافیکلی ایک حصے میں پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں پولیٹیکلی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اس کو ریزالو کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ رمضان سے پہلے ایک آدھی ایسا پلیٹ فارم نظر آئے گا جہاں پہ ساری اپوزیشن پارٹیز، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں یا وہ نظر آئیں گی آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور دوسری جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے لائرز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کسان ہیں، ٹریڈرز ہیں، یہ آپ کے صحافیوں کا پیکا لا کے اوپر جو ہے، ہم ان سب کو ایک کاز کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے 3 نکات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی کا ریوائول، رول آف لا کی حکمرانی، اور ہیومن رائٹ وائلیشنز کی روک تھام، جو کہ آزاد میڈیا اور آزاد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ کازز ہے جس کے اوپر ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے۔ ہمارے ذاتی جو ہے، نہ کیسز رہنماؤں کے، نہ لیڈرشپ کے، نہ ان کی فیملیز کے، نہ ہمارے کارکنوں کے، ہمارا وہ مطمع نظر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک گریٹر کاز کے لیے لوگوں کو آواز دی، اور ہمیں اس آواز کو ایکو بھی مل رہی ہے اور اس کو رسپانس بھی مل رہا ہے۔ آپ نے جی ڈی اے کا بھی دیکھا ہے، ہم وہاں پہ سندھ میں بھی گئے ہیں۔ اسی طرح ہم بلوچستان میں اچھزئی صاحب ہیں، دوسری جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ہم ان کو بھی پاکستان میں قومی دھارے میں شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو آئسولیٹ کر کے قومی دھارے سے نکال دیں۔ تو بلوچستان اور کے پی کے جو حالات آلریڈی ٹیررزم کے ہوئے ہیں، وہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک سیاسی عمل کا آغاز کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ شرمیلا جی، کوئی فی الفور کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حکومت وقت کو، کیونکہ آپ کے ہاں سندھ میں بھی یہ جی ڈی اے سے جا کے ملیں؟ جامی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنی کوئی گرینڈ الائنس بنائے، کوشش کر لیں، اور کیونکہ ورنہ تو بیچاری ان کی جماعت جو ہے بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں نا ڈس ممبرمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہے، تو جماعت ہی نہ ختم ہو جائے، اور اپوزیشن ایک اچھی اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چوہس صاحب، آپ سن رہے ہیں محترمہ کو بھی تشویش ہے آپ کی جماعت کے اوپر، بات پوری کر لیں ذرا۔ مجھے تو بہت تشویش ہے، مجھے دکھ بھی ہے کہ جس طریقے سے نہیں، بالکل میں بلوچستان پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ جامی صاحب پلیز آپ ایک پروگرام رکھیں بلوچستان کے حوالے سے، بلکہ آپ ایک پروگرام رکھیں خرم ایجنسی کے حوالے سے۔ 147 ڈیز اور کے پی کے کی گورنمنٹ وہاں روڈز نہیں کھلوا سکی، وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور حکومت اس پہ بات ہی نہیں کر رہی۔ مطلب دس از کرولٹی ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ۔ ہم غزہ میں بچوں کے مرنے کے اوپر دکھ کرتے ہیں، لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بچے مر رہے ہیں، سپلائیز نہیں جا رہی ہیں۔ 147 ڈیز روڈز نہیں کھل پائے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا۔ مطلب یہ جو بے حسی ہے نا، یہ اتنی تکلیف دہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو حال کرکٹ کا ہے نا، اس سے برا حال خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس بنائیں، جو جماعتوں کو چاہیں، جس جماعت کو چاہیں۔ نہیں دیکھیں، اس میں بات نہیں کری، یہ اللہ کی قسم یہ میرے دل سے تکلیف دہ بات نکل رہی ہے۔
مجھے اس پہ بہت تکلیف ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائی تھی. اس وقت 60 دن ہوئے تھے روڈز بند ہوئے. آج 147 ڈیز ہیں. آپ کو ساری چیزیں چھوڑ کے صرف یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساری چیزیں چھوڑ دیں. سیاست ہوتی رہے گی لیکن جو لوگ بچے مر جائیں گے, جو لوگ وہاں بھوکے مر رہے ہیں, اسپتالوں میں سپلائیز نہیں پہنچ رہی, یہ آپ کو لے ڈوبے گا. یہ لوگوں کی آہیں آپ کو لے ڈوبیں گی. خدا کے واسطے اس وقت چھوڑ دیں. عمران خان از ناٹ امپورٹنٹ, پی ٹی آئی از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از دا پیپل آف پاکستان ڈائنگ دیر, بیکاز آپ کھانا نہیں پہنچا سکتے. یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے جس کی جانب شرمیلا صاحبہ توجہ دے رہی ہیں واقع. مطلب اٹس کرمنل نیگلیجنس. اور آپ مدعا جو ہے آپ مدعا ان کے گورنر پہ ڈال رہے ہیں. گورنر تو ایک آئینی ہوتا ہے بھائی, حکومت تو آپ کی ہے. وہاں پہ آپ کو فوج سے ریسورسز چاہیے, جہاں سے آپ کو مدد چاہیے آپ مدد مانگیں اور آپ یہ کام کریں. کرائسس ہے یہ عمر کوٹ میں بھی ہے, یہ سندھ کے انٹیریئر سندھ میں بھی ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں کمپیریزن نہیں کر رہی میرے بھائی, خدا کے واسطے میں اس پہ سیاست نہیں کر. جامی صاحب آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک. اگر چودھری صاحب اتنے بے حس ہیں, اتنے آپ سیاست کر رہے ہیں, خدا کے واسطے اپنے ضمیر کو تو کم از کم جھنجھوڑیں نا یار. خدا کے واسطے میں خرم کی بات کر رہی ہوں. عمر کوٹ میں یہ حال نہیں ہے. عمر کوٹ کی سڑکیں بند نہیں ہیں, عمر کوٹ میں بچے نہیں مر رہے. ان لوگوں سے بات کرنا بے فضول ہے. یہ بے حس لوگ ہیں, یہ بے حس لوگ ہیں, ان کا ضمیر مر چکا ہے. I cannot talk to these people. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا تو ٹوٹل فوکس گورننس پہ ہے کہ بھئی جس طرح سے جہاں سے خدا کے واسطے میرے بھائی فیصل چودھری صاحب, میں اس پہ سیاست نہیں کر رہی. میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس, آپ کو سندھ سے مدد چاہیے, سندھ آپ کو مدد کر دے گا. ہم سپلائیز بھیج دیتے ہیں, آپ سڑکیں کھلوائیں. جامی صاحب میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کر سکتی. بات تو پوری ہونے دینا. مسئلہ پتہ ہے, آپ کو قرم کا مسئلہ پتہ ہے, یا صرف آپ نے مطلب قرم کا مسئلہ پتہ ہے. اب آپ جامی صاحب آپ خدا کے واسطے کچھ ایسے حضور بات تو سنیے, میری بات سنیے. کسی ایشو کے پر سیاست نہ کریں. بچے مر رہے ہیں, خدا کے واسطے بچے مر رہے ہیں میرے بھائی. میں اس پہ اللہ کی قسم سیاست نہیں کر رہی ہوں. میرا دل تکلیف میں ہے. فیصل چودھری صاحب خدا کے لیے اپنی جماعت سے بات کریں, اپنے وزیر اعلیٰ سے بات کریں. آپ پوری جماعت کو لے کے آپ وہاں جا کے دھرنا دے دیں, روڈیں کھلوا لیں, بعد میں آ کے اسلام آباد میں دھرنا دے دیجیے گا. کرتے آپ ان سے بات پیپلز پارٹی کے نمائندے. صاحب I don't want to talk to this. فیصل صاحب میری ایک بات سنیے. فیصل صاحب بساد احترام دیکھیں, نہیں ایسے نہ کیجئے. بساد احترام دیکھیے, انہوں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے ایک مدعے کی جانب توجہ دلائی ہے. سڑکیں بند ہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. آپ نے بدلے میں عمر کوٹ کی بات کر دی, بلوچستان کی بات کر دی. وہ تو ویلنگ ہیں اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے. آپ نے چوہے صاحب گورنر کے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا. وہ تو آئینی عہدہ ہے, حکومت تو آپ کی ہے. وہاں پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب سی ایم کے پی ہے. ڈونٹ پلے ود گیلریز کہتے ہیں اس چیز کو. اس کو کہتے ہیں ڈونٹ پلے ود گیلریز. ایشو یہ ہے کہ 100 دفعہ نہ بات کریں. میری بھی کوئی خواہش نہیں ہے شرمیلا سے بات کرنے کی.